دارالمنور گھمکول شریف سینٹر روچ ڈیل میں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں عالمی شہرت یافتہ نعت خوانوں، علماء کرام اور بہت بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ محفل کے افعال جانیے راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ دارالمنور گھمکول شریف سینٹر روچ ڈیل میں روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد ثناخواں حضرات نے عقائد و جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کیا۔ سید کمال حیدر شاہ نے جشن میلاد پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے معروف ثناخوان مصطفیٰ سید الطاف حسین شاہ قاسمی، قاری احمد رضا جماعتی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا اور عاشقان رسول خوشی سے جھومتے رہے۔ معروف مذہبی اسکالر صاحبزادہ امام محمد حسنین رضا صدیقی اور مولانا حافظ مجیب احمد قادری نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ زمین کے جس حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے وہ جگہ بھی خوشی مناتی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک یکے بعد دیگر، کوئی قصبے میں آ کر، کوئی شہر میں آ کر، کوئی ملک میں آ کر یہ اعلان کر رہا ہے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، مصطفیٰ آئیں گے۔ پھر ایک ایسی شب بھی آ گئی کہ جب رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، رات نے چاہا یہ لمحہ مجھے نصیب ہو جائے، صبح نے چاہا یہ وقت میرے جاگ اٹھیں۔ ادھر رات جا رہی ہے، ادھر صبح آ رہی ہے کہ آمینہ کے لال محبوب بلال نبی بے مثل بے مثال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کا ظہور ہوا۔ اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے اخی کامل، اخی اکبر جناب علامہ امجد محمود بغاروی نے لکھا ہے، مرحبا جب
رحمت للعالمین کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ محافل اور مجالس سجانے کا مقصد یہ ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول کو اجاگر کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت اور اسلامی تعلیمات کو اور زیادہ اکثر انداز کے ساتھ اس کو اجاگر کیا جائے تاکہ ان کا تعلق، ان کی آنے والی نسلوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون رسول یہ ہے، کرے کہ جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے محفل کے شرکاء کا کہنا تھا کہ برطانیہ بھر کی مساجد میں میلاد کی محافل بڑے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہیں اور ان محافل میں نوجوان نسل کی بھرپور شرکت خوش آئند ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، پر مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنائیں، اور مشن مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں جھکنا اور خدا کا بندہ بننا، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہونا، اللہ ہمیں بندگی خدا اور غلامی مصطفیٰ عطا فرمائے۔ Very important for the youth because these are the means of learning the deen and learning the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we learn the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and implement it in our lives, day-to-day lives. چاند اترا فلک سے زمین پر، ساری دنیا کو مژدہ سنا دو کہ آج میلاد ہے مصطفیٰ کا، سارے بازار گلیاں سجا دو۔ یوکے کی ہر مسجد میں ماشاءاللہ وہی ذوق اور وہی جذبہ، وہی شوق جس طرح کے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، ادھر بھی ینگ جنریشن جو ماشاءاللہ نوجوان نسل ہے، آپ دیکھیں کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، حضور کا میلاد ایک ایک رات میں 2-2 3-3 جگہ پہ حضور کا میلاد کی محافل جاری ہیں۔ حضور کی پیدائش کا ہے اور بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے محمد اعظم چشتی مرحوم، انہوں نے شروع کیا تھا اور یہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کے بعد اتباع رسول عطا فرمائے اور محبت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمارا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ استوار نہیں ہوگا، مستحکم نہیں ہوگا، مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ شرکاء نے مزید کہا کہ میلاد کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت کی دلیل ہے۔ برمنگھم کی جامع مسجد گھمگول شریف کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں علماء کرام، مشائخ سمیت عاشقان رسول نے بھی بھرپور شرکت کی۔ برمنگھم کی گلیاں بازار صدائے رسول کے نعروں سے گونجتی رہیں۔ برمنگھم سے رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ حضور لاجا نبھوڑ آ گئے، حضور لاجا نبھوڑ آ گئے، مبارکاں ہون عاشقانو او سب دے دکھڑے مکان آ گئے، مبارکاں ہون عاشقانو۔ خلیفہ دربار عالیہ گھمکول شریف برطانیہ صاحبزادہ جنید اختر کی قیادت میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مرکزی جلوس برآمد ہوا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی صدائیں بلند کرتا ہوا برمنگھم کی مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا واپس گھمکول مسجد میں آ کر اختتام پذیر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کمیونٹی کی طرف سے گزرنے والے راستے میں کھانے پینے کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ مختلف راستوں پر پاکستانی کمیونٹی جلوس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ رضاکاروں کی بڑی تعداد ٹریفک کو کلیئر کرنے سمیت کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تعینات کی گئی تھی۔ جلوس میں پیر نیاز الحسن قادری، صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمان قادری، صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیالوی سمیت دیگر علماء کرام اور مشائخ نے بھی شرکت کی۔ جلوس کے اختتام پر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت صاحبزادہ پیر محمد نور العارفین سجادہ نشین نیران شریف نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں بندوں کے اختیار میں رکھی ہیں، لیکن نظام کائنات کو چلانے کی کوئی شے بھی اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، اور کوئی چلتے ہوئے بادلوں کی رفتار کو نہیں روک سکتا۔
इस मौके पर खिताब करते हुए उलमा कराम का कहना था कि जुलूस का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम इंसानियत की फलाह बहबूद समेत अमन और मोहब्बत से सरशार है। इस मौके पर मुस्लिम उम्मा की सलामती और कश्मीर के मजलूम अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए दुआएं भी की गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रिस्टल की जामिया मस्जिद टाडा टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। नात खानों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके आशिकाने रसूल के कलूब रोशन कर दिए। तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिस्टल की जामिया मस्जिद टाडा टाउन में रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ इमाम एहसन अमीन ने अदा किए। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल पेश की गई। सखी सरदार हर वेले मदीना शेख मोहम्मद ज़हूर अहमद चिश्ती और दीगर उलमाए कराम का कहना था कि सरवर कायनात की आमद से इंसानियत में निखार आया, औरत को इज्जत मिली। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि किसी गोरे को काले और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। उलमा कराम का मजीद कहना था कि मिलाद मुस्तफ़ा हमें सबक देता है कि हम मोहब्बत, इत्तेहाद व इत्तफाक और रवादारी को कायम रखें और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल कर दुनिया व आखिरत कामयाबी हासिल करें। हमने आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया। हमसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने भी जिक्र किया, जो बाद में आएंगे वो भी करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम हक़ नहीं अदा कर सकते। The message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's birth is a message of love, it's a message of equality, unity and care, a message of tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. The birth of the Prophet alaihi salatu wasallam is an end to all violence, to extremism, giving rights to women, rights to children, rights to the elderly, and most of all, obedience to the oneness of Allah and obedience to His messenger, peace be upon him. महफिल के इख्तिताम पर दुरूद व सलाम और उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में अंजुमन अहबाब अहले सुन्नत मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूपरवर महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया। महफिल में आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, उलमाए कराम और बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा ने शिरकत की। शारजा से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट देखिए। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होते ही पूरी दुनिया में जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पुरकैफ महफिल का आगाज़ हो जाता है। इसी मुनासबत से पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मकामी सना खान मोहम्मद बिलाल अमीन और इजाज़ अली कादरी ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत और दुरूद इस्लाम के नजराने पेश किए। दरबार हज़रत इमाम बरी सरकार इस्लामाबाद के खतीब पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह ने जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां साहबजादा मोहम्मद अली कादरी ने इस मौके पर नजराना अकीदत पेश किया। आशिकाने रसूल खुशी से झूमते रहे। पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह ने ख़ुसूसी तौर पर खिताब किया। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि महबूब इलाही की वलादत पर ज़मीन का ज़रा ज़रा जश्न मनाता है।
92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए महफिल के शुरुका का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मिलाद की महाफिल बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती हैं और इन महाफिल में नौजवान नस्ल की भरपूर शिरकत बहुत ही खुशाइंद है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निस्बतों से प्यार करने वाले हैं। हुजूर के अजदाद का अदब करते हैं, हुजूर के याद का अदब करते हैं, हुजूर की औलाद का अदब करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मिलाद का भी अदब करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर रहमत के ज़ेर साया लेकर उनकी यही ख्वाहिश है कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपना दुरूद व सलाम पेश कर सकें, अपनी हाज़िरी पेश कर सकें और अपने अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, जो दौलत अता की, उसको सरकार की राह में खर्च करें। नबी सल्लल्लाहु की वलादत और ये ईद मिलादुल नबी का सिलसिला हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को कहूँगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इनके नाम के प्रोग्राम्स करें और पाकिस्तान शारजा हमेशा के लिए अपने दरवाजे खुले हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद उस दिल अफरोद साथ पे लाखों सलाम। मैं 92 नानल की वसाकत से तमाम अहल इस्लाम को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरका का मजीद कहना था कि मिलाद की महफिल में बढ़ चढ़ कर शिरकत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम इंसानियत के फलाह बहबूद समेत अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। और यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान के पहले स्मार्ट सिटी के लंदन में ग्लोबल लॉन्चिंग के हवाले से तकरीब का इनाकात किया गया। तकरीब में कारोबारी हजरात समेत स्मार्ट सिटी में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान के पहले स्मार्ट सिटी की लॉन्चिंग की तकरीब मशरकी लंदन में हुई। तकरीब में कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओहदेदारों ने शुरका को प्रोजेक्ट के हवाले से होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। प्रोजेक्ट के CEO मलक असलम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख की पहली स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में बन रही है, जिसमें बैनुल अक़वामी मेयार की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो सेमिनार्स हम करते हैं बेसिकली ये सेल्स के लिए नहीं काम कर रहे होते, ये सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट के बताने के लिए और ब्रांडिंग के पर्पज़ के लिए कर रहे होते हैं। सेल ऑटोमेटिक फॉलो करती है। हम तो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, हमारी मशीनरी अपनी काम कर रही है, अपना स्टाफ काम कर रहा है और प्रोग्रेस को देखते हुए लोगों को कॉन्फिडेंस हम देते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल आ जाती है। मगर ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग के पर्पज़ के लिए हम ये सेमिनार कर रहे होते हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ऑर्गेनाइजर ने बताया कि जल्द ही स्मार्ट सिटी का ख्वाब हकीकत का रूप धारने जा रहा है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स में वेरियस फीचर्स आ जाते हैं। इसकी जितनी स्मार्ट यूटिलिटी फीचर्स में इसकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारे आपके सिंगल मोबाइल ऐप से मैनेज होंगे। सेकेंडली आपके फ्री वाईफाई जोन्स होंगे, आपके स्मार्ट होम्स के अंदर स्मार्ट सेंसर ऑप्शंस होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सुई गैस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी कोई लीकेज है, एनीथिंग शॉर्ट सर्किटिंग है तो आपके सेल फोन के ऊपर मैसेजेस आएंगे। इसमें सारी स्मार्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी बनने जा रही है और दुनिया की 23rd स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। इसको डिज़ाइन जो है सिंगापुर बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म सरबाना जरौंग ने किया है, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इन प्लानिंग स्मार्ट सिटीज़। तो उन्होंने देखा है कि जब पाकिस्तान में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है तो फिर उन्होंने ये कहा है कि देयर शुड बी वन स्मार्ट सिटी इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। इसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। पाकिस्तान के एक जदीद तर्ज पे कैपिटल सिटी बन रही है तो इंशाल्लाह इसमें हम भी इन्वेस्ट करेंगे, लोगों से भी वो है कि इसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि एक अच्छा आपको मौका मिलेगा। देखिए जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जब भी सरमायाकारी जाए तो हमें सबको उसको सपोर्ट करनी चाहिए बिकॉज ये सारा पैसा पाकिस्तान को ही जा रहा है और ये स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने देखा काफ़ी अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर और इस्लामाबाद में जैसे हम सब की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान में घर होना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट लेके आए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ये पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी है जो नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल 10 मिनट की ड्राइव पे है। मैं फ़िज़िकली वहाँ पे ख़ुद भी गया हूँ और ज़ाती तौर पे मैंने काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हर एक ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में भी घर एक बहुत अच्छी गैदरिंग है और ऑन द सेम नोट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अहदेदारों का मजीद कहना था कि पिछले साल की जाने वाली बुकिंग पर 3 साल में कब्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी कबल अज़ वक्त 2 साल के अंदर अंदर खरीदारों को कब्जा दे रही है।
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستانی ہائی کمیشن کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سروس سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے وزیر خارجہ کو کمیونٹی سروس سینٹر میں موجود سہولیات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کرتارپور راہداری پر تنقید کرنے والے ناسمجھ ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کوالالمپور سمٹ کے سلسلے میں ملیشیا کے دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے دوسرے روز انہوں نے پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کے ہمراہ پاکستانی ہائی کمیشن کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سروس سینٹر کا افتتاح کیا۔ میلبیک اور پاکستانی ہائی کمیشن کوالالمپور کے اشتراک سے قائم کیا جانے والا یہ سروس سینٹر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حصول کے لیے ڈیٹا انٹری کروانے کے لیے ون ونڈو آپریشن کی حیثیت سے کام کرے گا۔ کمیونٹی سروس سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کمیونٹی سروس سینٹر کی افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ Sir, there are 82,000 plus robust Pakistani community in Malaysia, comprising blue-collar, general workers, professionals, students and families. While the educated professionals and students do not face problems in managing their affairs, our blue-collar workers face the most challenges. They are monetarily exploited for even those services that are available free of cost. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیرون ملک پاکستانی محنت کشوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنے خون اور پسینے کی کمائی وطن عزیز بھیج کر ملک کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں۔ Income tax filers have doubled. They've gone up 100%. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان ہائی کمیشن کوالالمپور کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ویزا کونسلر محمد افضال طاہر نے وزیر خارجہ کو ملیشیا سے پاکستان سفر کرنے والوں کے لیے ویزا آن لائن کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ملیشین وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد جس طرح دو ٹوک الفاظ میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، اس کی ماضی میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ ملیشیا کی حکومت نے اور پرائم منسٹر مہاتیر نے مسئلہ کشمیر پر جتنا دو ٹوک پاکستان کا ساتھ دیا، ماضی قریب میں مجھے کسی ملیشین گورنمنٹ سے اس قسم کی پذیرائی اور اس قسم کی سپورٹ دکھائی نہیں دی جو موجودہ ملیشین گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ دی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو ہائی کمیشن ملیشین پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ کرتارپور کوریڈور کی بحالی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی اور بتایا کہ 9 نومبر کو وہ وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ بابا جی گرو نانک صاحب کے جنم دن کی تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ سکھ کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو وزیر اعظم اور میں ان کے ہمراہ ہوں گا، ہم اس کا افتتاح کریں گے جو ہم نے وہاں انیشیٹو لیا، اور کرتارپور صاحب کا جو ان کا جو آستانہ ہے اس کی جو شکل آج وہ دیکھیں گے وہ دنگ رہ جائیں گے کہ جی وہ کس طرح اس میں تبدیلی آئی ہے، اور حکومت پاکستان نے اس میں اربوں روپے خرچ کر کے 8-9 مہینوں میں وہ کر دکھایا جو ممکن دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی ملیشیا کے مرکزی رہنما ملک تنویر احمد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی ملیشیا کی جانب سے مستقبل قریب میں منعقد کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بعد میں پاکستان ہائی کمیشن میں مہمانوں کی کتاب پر اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ ناظرین، سردی کا موسم شروع ہوتے ہی مچھلی کھانے کے لیے پشاور میں ریسٹورنٹ کی رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ کوئی گرل فش تو کوئی سیخ مچھلی کو پسند کرتا ہے۔ پشاور میں ایک ریسٹورنٹ ایسا بھی ہے جہاں پر انگارہ فش کے مزے لینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے ذیشان کاکا خیل۔
ٹھنڈے موسم میں جب مچھلی کھانے کے لیے جی مچلتا ہے تو کوئی تلی ہوئی مچھلی پر اکتفا کرتا ہے اور کوئی سیخ مچھلی کھانا پسند کرتا ہے، مگر پشاور میں سب سے لذیذ اور ذائقے دار مچھلی کھانا ہو تو انگارا مچھلی سے بہتر کوئی چوائس نہیں۔ انگارا مچھلی کو جس نے بھی چکا انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ انگارا فش جو ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے، ویسے بھی فش سردی کے موسم میں بہت زبردست لگتا ہے۔ بہت اچھی طریقے سے یہاں اس میں ادرک وغیرہ اور لم یہ چیز ڈالتے تو بڑی زبردست ٹیسٹ قسم کا ہوتا ہے۔ اس کا ٹیسٹ بھی ذرا الگ ہے، تو پہلے تو لوگ کڑھائی میں لوگ کھاتے تھے، لیکن ابھی یہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انگارا فش تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لاٹ کی چربی پر تازہ مچھلی رکھ کر اس پر ادرک، لہسن، سبز مرچ اور اوپر لیمو نچوڑ کر اسے الومینیم فوائل میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور دہکتے کوئلوں پر 40 سے 50 منٹ تک پکایا جاتا ہے۔ مچھلی ہو تازہ اور گرل پر بنی گئی ہو تو ذائقہ لاجواب ہوتا ہے، اس لیے تو انگارا فش کھانے کے لیے دور دراز سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مچھلی سب کی وہ من پسند غذا ہے جو لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخش بھی ہے۔ کیمرامین کفایت شاہ کے ساتھ ذیشان کاکا خیل، 92 نیوز پشاور۔ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کو اجاگر کرنے کے لیے حیدرآباد میں طالبات کے ہاتھوں سے تیار ہونے والی دیدہ زیب اور خوبصورت اشیاء کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے محمد وقاص۔ جدت کا امتزاج اور دلکش رنگوں کا انتخاب، یہ تخلیق ہے حیدرآباد کی طالبات کی، جنہوں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں راجستھانی گاؤں، شادی اور سی آرٹ کو متعارف کرایا۔ طالبات نے خوبصورتی کے ساتھ مختلف اشیاء تیار کر کے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ راجستھان تھیم لیے ان کے ہینڈی کرافٹس میں نے ان کی ریسرچ کی، پر ان کے ہینڈی کرافٹس کو میں نے اپنی ڈیزائنس میں کریٹ کیا ہے، تو ڈیزائنس میں نے اپنا پورا راجستھان کا ہی لک دیا ہوا ہے۔ یہ جو آرٹ ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، لوگ جب دیکھتے ہیں تو اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ نمائش کے شرکاء نے طالبات کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے، کریٹو کام کیا ہوا ہے، ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک ایکسیس ملنا چاہیے تاکہ یہ ان کو پروموشن ملے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ان کی صلاحیتوں کو درست سمت دینے میں مدد ملتی ہے۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ محمد وقاص، 92 نیوز حیدرآباد۔ پشاور کے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں فلورل آرٹ نمائش میں گھریلو خواتین نے پھولوں کو خوبصورتی سے سجا کر اپنے جمالاتی ذوق کا بھرپور اظہار کیا۔ ہر طرف خوبصورت رنگ بکھیرنے والی اس نمائش کا مقصد فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینا بھی تھا۔ پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی رپورٹ دیکھیے۔ قدرت نے خوبصورت رنگ دیے۔ قدرت کے ان رنگوں سے پیار کرنے والوں نے ان کی آرائش کر کے ایک ہی چھت کے نیچے سارے یکجا کر دیے۔ پشاور کے IM سائنسز میں فلورل آرٹ سوسائٹی خیبر پختونخوا نے پھولوں کی آرائش کی نمائش سجائی تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ کی کوئی چیز جو ہے تو بے مقصد نہیں بنی ہوئی، چاہے وہ مرا ہوا پتا بھی ہے تو اس میں بھی آپ اپنے رب کو ڈھونڈ سکتے ہو، اس کی خوبصورتی کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ کیلی گرافی اور ہیریٹیج آرٹ کے فن پاروں کے علاوہ اس نمائش میں گھریلو استعمال اور کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھی گئی۔ اور ٹیلنٹ ہے خیبر پختونخوا کی خواتین میں، اور ان کی کیلی گرافی بہت خوبصورت ہے، ان کے ٹاپکس بہت اچھے ہیں۔ نمائش کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ان سرگرمیوں کا مقصد گھریلو خواتین کی صحت مندانہ سرگرمیوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں فلاحی سرگرمیوں میں بھی شریک کرنا ہے۔ فریشنگ ہے، یہ آپ کو آپ بڑی پرابلم سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو جی اب روز یہ ہانڈی روٹی کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ تھوڑے سے پھول سے جا لے۔ فلورل آرٹ کا یہ فن قدرت کی حسین تخلیق پھولوں سے محبت کے اظہار کا نہیں بلکہ خواتین کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی ہے۔ گھریلو خواتین کی جانب سے پھولوں کی آرائش کی شاندار نمائش جہاں طبیعت کو فرحت بخش رہی ہے وہیں یہ ان کی مہارت کا شاندار اظہار بھی ہے۔ کیمرامین اجمل خان کے ساتھ ذیشان کاکا خیل، 92 نیوز پشاور۔